السلام علیکم۔ کبھی آپ نے کسی کے لیے اپنا وقت دیا ہو، اپنی نیند قربان کی ہو، اپنا پیس، اپنی انرجی اور اپنی محبت کسی پہ خرچ کی ہو، اور پھر ایک دن اچانک محسوس ہوا ہو جس انسان کے لیے میں اتنا کرتا رہا اس نے میری ایک بھی چیز یاد نہیں رکھی؟ اس وقت صرف دکھ نہیں ہوتا، ایک عجیب سا سوال اور کشمکش بھی پیدا ہوتی ہے، کیا میں ہی بے وقوف تھا یا سامنے والا واقعی احسان فراموش ہے؟ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ہر وہ انسان جو تھینک یو نہیں بولتا ضروری نہیں کہ احسان فراموش ہو، اور ہر وہ انسان جو سویٹ باتیں کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ گریٹفل ہو۔ سائیکالوجی کے مطابق گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزاری صرف ایک الفاظ نہیں بلکہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ نیچرلی دوسروں کی کائنڈنس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ دھیرے دھیرے ہر فیور کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، اور جب فیور حق بن جائے تو شکریہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے احسان فراموش لوگوں کی ان نشانیوں کی جو اکثر لوگ بہت دیر سے پہچانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے بعد آپ کسی اور کو نہیں بلکہ اپنی زندگی کے رشتوں کو نئے نظریے سے دیکھنا شروع کر دیں۔ نشانی نمبر 1، انہیں فیور یاد نہیں رہتا، صرف اپنی ضروریات یاد رہتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی کہانی، آپ کا دوست ہے، اسے جب بھی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ سے پیسے مانگ لیتا ہے، سب سے پہلے آپ کو فون کرتا ہے ہر پریشانی میں، اور اس کے فیملی میں بھی کوئی پرابلم ہو تو وہ آپ کے پاس ہی آتا ہے۔ انٹرویو ہو، اسائنمنٹ ہو، ریلیشن شپ پرابلم ہو، ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن ایک دن آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ اسے کال کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں بزی ہوں، پھر دوسرے دن اور تیسرے دن یہی ہوتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ شخص غائب ہو جاتا ہے۔ نوٹس کیجئے اسے آپ یاد کب آئے؟ جب اسے ضرورت تھی۔ سائیکالوجی میں اس طرح کے بیہیویئر کو ٹرانزیکشنل مائنڈ سیٹ کہا جاتا ہے، یعنی ریلیشن شپ کو صرف تب امپورٹنس دینا جب اس سے کوئی فائدہ مل رہا ہو۔ ایسے لوگ اکثر یہ نہیں سوچتے کہ کس نے ان کے لیے کتنا کیا، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں ابھی مجھے کیا مل رہا ہے، اور جب ملنا بند ہو جائے تو ریلیشن شپ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ احسان فراموشی کی سب سے پہلی اور سب سے کامن نشانی ہے۔ نشانی نمبر 2، وہ آپ کی قربانی کو نارمل سمجھنے لگتے ہیں۔ شروعات میں جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں وہ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، ہر بات پر اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے وہ فیور کے لیے بہت کیجول ایٹیٹیوڈ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مان لیجئے اگر روز آفس سے پک کرتے ہیں آپ انہیں، تو پہلے دن وہ بہت شکر گزار ہوتے ہیں، ایک ہفتے کے بعد اچھا آ جانا، اور مہینے کے بعد تم لیٹ کیوں ہوئے؟ دیکھا آپ نے بیہیویئر کیسے چینج ہوا؟ یہاں پرابلم فیور نہیں، پرابلم ایکسپیکٹیشن ہے۔ جب انسان کسی کی کائنڈنس کا اتنی عادت بنا لے کہ اسے اپنا حق سمجھنے لگے تو گریٹیٹیوڈ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے۔ ریسرچ بھی بتاتی ہے کہ انسان بہت جلدی پازیٹیو چیزوں کی عادت بنا لیتا ہے۔ اس فینومینن کو ہیڈونک ایڈپٹیشن کہا جاتا ہے، لیکن ایموشنلی میچور لوگ اس ٹینڈنسی کو ریکگنائز کرتے ہیں، وہ روز کی کائنڈنس کو بھی اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں، جبکہ احسان فراموش لوگ اسی کائنڈنس کو ڈیمانڈ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب باری ہے نشانی نمبر 3 کی، انہیں اپنی مدد یاد رہتی ہے، آپ کی نہیں۔ یہ بہت انٹرسٹنگ بیہیویئر ہے۔ اگر انہوں نے کبھی ایک چھوٹا سا فیور بھی کیا ہو وہ اسے سالوں تک یاد رکھتے ہیں، ہر ڈسکشن میں مینشن ضرور کرتے ہیں، میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، میں نے تمہاری مدد کی تھی، لیکن جب آپ کے فیورز کی بات آئے تو انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ سلیکٹیو میموری نہیں بلکہ سلیکٹیو امپورٹنس ہوتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق ہم سب میں ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے جسے سیلف سرونگ بائس کہتے ہیں، یعنی انسان اپنی اچھائی کو زیادہ یاد رکھتا ہے، لیکن ایموشنلی بیلنس لوگ اس بائس کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ احسان فراموش لوگ نہیں کرتے، ان کے نزدیک ان کا ہر فیور بہت بڑا ہوتا ہے اور دوسروں کا ہر فیور بس چھوٹا سا نارمل سا۔ اس لیے اگر آپ کسی ریلیشن شپ میں ہمیشہ گلٹی فیل کرتے رہتے ہیں تو ذرا ایک بات سوچئے، کہیں سامنے والا صرف اپنی کائنڈنس کا حساب تو نہیں رکھ رہا۔ نشانی نمبر 4، وہ کبھی اوپنلی اپریشیٹ نہیں کرتے۔ ایک ہیلدی انسان کو دیکھیے، اگر کسی نے اس کے لیے چھوٹی سی بھی مدد کی تو وہ کہتے ہیں اللہ آپ کو اس کا اجر دے، میں اس احسان کو یاد رکھوں گا، یا صرف تھینک یو۔
لیکن کچھ لوگ اپریسیشن سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اپریسیشن کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے. اگر وہ مان لیں کہ کسی نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے تو پھر انہیں بھی کبھی نہ کبھی ریٹرن کرنا پڑے گا. اس لیے وہ فیور کو چھوٹا بنا دیتے ہیں. ارے اس میں کیا تھا، ارے یہ تو کوئی بھی کر دے گا، تم نے کون سا اتنا بڑا کام کر دیا. یہ سینٹنسز صرف لفظ نہیں، یہ اپریسیشن سے بچنے کا طریقہ بھی ہو سکتے ہیں. اور دھیرے دھیرے سامنے والا شخص ایموشنلی تھکنے لگتا ہے، کیونکہ انسان کو صرف مدد کی نہیں، ریکگنیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. نشانی نمبر 5، جب آپ نو کہہ دیتے ہیں تب ان کی اصلی پرسنالٹی سامنے آنے لگتی ہے. یہ میری نظر میں سب سے پاورفل سائن ہے. اب آپ سوچیں، آپ نے 10 دفعہ ہاں کہا، مدد کی، لیکن ایک دفعہ جب جینون کسی ریزن کی وجہ سے آپ منع کر دیتے ہیں، بس یہیں سے آزمائش شروع ہو جاتی ہے. اگر رشتہ صرف گریٹیٹیوڈ پر تھا تو وہ کہیں گے کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں. لیکن اگر رشتہ صرف فائدے پر تھا تو اس کا لہجہ ہی بدل جائے گا، اور وہ کہیں گے تم بدل گئے ہو، تم کسی کام نہیں آتے، میں تم سے یہ امید نہیں کی. ایک ہی نو اور ساری محبتیں ختم. سائیکالوجی کے مطابق باؤنڈریز اکثر ریلیشن شپ کی اصلیت کو ایکسپوز کر دیتی ہیں. جو انسان صرف آپ کی جنروسٹی سے اٹیچ تھا وہ باؤنڈری برداشت نہیں کرے گا، لیکن جو واقعی آپ کی ویلیو کرتا ہے وہ آپ کی مجبوری کو بھی سمجھے گا. اور دوستوں، ہم نے اب تک بات کی ہے 5 نشانیوں کی، جو کہ بہت سٹل سی نشانیاں ہیں، لیکن اصلی سرپرائز ابھی باقی ہے. کیونکہ اب وہ نشانیاں ہیں جو بالکل یہ ثابت کر دیں گی کہ دھیرے دھیرے لوگ آپ کی فیورز کو کیسے سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ ان کے حقدار ہے، اور یہ بیہیویئر رشتوں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے. نشانی نمبر 6 کی طرف آئیں گے. اب وہ آپ کی مدد کو اپنی محنت بنا کر پیش کرتے ہیں. سوچئے آپ نے کسی دوست کے لیے کوئی سی وی بنائی یا انہیں انٹرویو کی تیاری کروائی، انہیں موٹیویٹ کیا، اور کچھ ہفتوں بعد ان کی جاب لگ جائے، اور جب لوگ ان سے پوچھیں یہ سب کیسے ہوا، وہ کہیں کہ بس میں نے بہت محنت کی. یقیناً محنت ان کی بھی ہوگی، لیکن کیا انہوں نے آپ کی سپورٹ کا ذکر کیا؟ نہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہر فیور کو ہر جگہ اعلان کیا جائے، لیکن جو انسان ہمیشہ دوسروں کے کنٹریبیوشن کو چھپا دے اور ہر کامیابی کا کریڈٹ صرف خود لے، وہاں احسان فراموشی نظر آتی ہے. ایموشنلی میچور لوگ جانتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بھی انسان اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا. ہر سفر میں کسی نہ کسی کی ضرورت ضرور پڑتی ہے. نشانی نمبر 7، انہیں صرف اگلی مدد کی فکر ہوتی ہے. ایک بار نوٹس کرو، آپ نے کسی کی مدد کی، اس نے 2 منٹ کا شکریہ کہا اور فوراً اگلا فیور مانگ لیا کہ یار وہ مجھے تم سے ایک اور کام ہے، ویسے کل بھی مجھے مدد چاہیے ہوگی. یہ پہلا فیور کی ویلیو ختم کر دینا اور اگلی ڈیمانڈ شروع کرنا. ایسے لوگ کبھی رک کر یہ نہیں سوچتے کہ سامنے والا بھی تھک چکا ہوگا یا اس کی بھی ذمہ داریاں ہوں گی. سائیکالوجی میں اسے انٹائٹلمنٹ مائنڈ سیٹ سے جوڑا جاتا ہے، یعنی انسان یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی ہیلپ کرنے کے ہی ذمہ دار ہیں. اور جب ایکسپیکٹیشن اتنی بڑھ جائے تو گریٹیٹیوڈ اپنے آپ کم ہو جاتا ہے. نشانی نمبر 8، جب انہیں آپ کی ضرورت نہ رہے وہ رشتہ بھی کمزور کر دیتے ہیں. یہ بہت پینفل مگر ایک ریئل فیکٹ ہے. ذرا سوچو، ایک وقت تھا جب رولز کالز آتی تھی آپ کے پاس، ان کی ہر بات آپ سے شیئر کرتے تھے، ہر فیصلے میں آپ کی اوپینین لی جاتی تھی. لیکن جیسے ہی ان کی لائف سٹیبل ہوئی، نئے لوگ آ گئے، یہ ان کا کام آپ سے نکل گیا. اچانک میسیجز کم ہو جانا، کالز بند ہو جانا، اور پھر آپ کانٹیکٹ کریں تو جواب صرف اتنا کہ ہم بزی ہیں. بزی ہونا بری بات نہیں، ہم سب بزی ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کا بیہیویئر صرف اس وقت بدلے جب اس کی ضرورت ختم ہو جائے تو یہ سوچنے والی بات ہے. ہیلدی ریلیشن شپ ضرورت سے نہیں، ویلیوز سے چلتے ہیں. اب آتے ہیں نشانی نمبر 9 کی طرف. وہ آپ کی کائنڈنس کو آپ کی کمزوری سمجھنے لگتے ہیں. یہ سب سے زیادہ ڈینجرس سٹیج ہوتی ہے. شروع میں وہ آپ کی سافٹنس کی تعریف کرتے ہیں، پھر اسی سافٹنس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے اگر میں اس سے ہیلپ مانگوں گا تو یہ منع نہیں کرے گا، اور دھیرے دھیرے ریکویسٹ ایکسپیکٹیشن بن جاتی ہے، ایکسپیکٹیشن پریشر بن جاتا ہے، اور پریشر ایموشنل برڈن بن جاتا ہے. یاد رکھیے،
کائنڈ ہونا اور ہر بات برداشت کرنا ایک ہی چیز نہیں۔ اگر آپ ہر دفعہ اپنا پیس یعنی کہ اپنا سکون قربان کریں گے تو لوگ اس قربانی کو نارمل سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے ہیلدی باؤنڈریز صرف آپ کو ہی نہیں ریلیشن شپ کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ اور اب آتے ہیں آخری اور سب سے ضرورتی نشانی کی طرف۔ وہ صرف اپنی تکلیف کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹس کیا جب انہیں پرابلم ہوتی ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب انہیں سمجھیں، لیکن جب آپ پریشان ہو تو جواب ملتا ہے اتنا بھی کیا ہو گیا، تم اوور ری ایکٹ ہی کر گئے ہو، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ان کے ایموشنز بہت امپورٹنٹ ہیں اور آپ کے ایموشنز چھوٹی سی بات۔ یہ ایموشنل امبیلنس ریلیشن شپ کو دھیرے دھیرے کمزور کر دیتا ہے۔ ایک ہیلدی انسان صرف اپنا درد نہیں دیکھتا، دوسرے کا درد بھی محسوس کرتا ہے۔ اسی کو تو ایمپیتھی کہتے ہیں، اور ایمپیتھی کے بغیر گریٹیٹیوڈ بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ ایک ضروری ریئلٹی چیک، یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، ہر انسان کا شکریہ جو کم بولے وہ احسان فراموش نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اپریسیشن ورڈ سے نہیں ایکشن سے دکھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی زیادہ ایکسپریسو نہ ہو لیکن مشکل وقت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ملے۔ اس لیے کسی کو صرف ایک بیہیویئر کی بنیاد پر جج مت کیجیے، ہمیشہ اس کا اوور آل پیٹرن دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کیا وہ جنرلی اپریسیشن دکھاتے ہیں؟ کیا وہ ریلیشن شپ میں بیلنس رکھتا ہے؟ کیا وہ ریلیشن شپ صرف اس میں لیتا ہے یا کبھی دیتا بھی ہے؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسلامک پرسپیکٹو، اسلام میں شکر گزاری کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، سورہ ابراہیم 14.7۔ یہ آیت صرف اللہ کا شکر ادا کرنے تک محدود نہیں بلکہ انسان کے اندر شکر گزار مزاج پیدا کرنے کی بھی تعلیم دیتی ہے۔ اور اوتھینٹک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے، سنن ابی داؤد حدیث 4811 صحیح۔ یعنی ایک مومن کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کی کائنڈنس کو اپریشیٹ کرے۔ احسان کو بھول جانا اچھی عادت نہیں۔ پریکٹیکل ایڈوائس، اگر آپ کی زندگی میں کوئی احسان فراموش انسان ہے تو سب سے پہلے اس سے نفرت نہ کیجیے، لیکن 3 کام ضرور کیجیے۔ پہلا، اپنی باؤنڈریز کلیئر رکھیے، ہر دفعہ ہاں کہنا ضروری نہیں۔ دوسرا، فیور صرف اس امید پر مت کیجیے کہ سامنے والا ریٹرن کرے گا، اگر کرے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو آپ کو اجر دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تیسرا، ان لوگوں کی قدر کیجیے جو چھوٹی مدد کو بھی یاد رکھتے ہیں، ایسے لوگ زندگی کا اصل خزانہ ہوتے ہیں۔ کنکلوژن، یاد رکھیے احسان فراموش انسان کی پہچان اس کے لفظوں سے نہیں اس کے رویے سے ہوتی ہے۔ جو انسان صرف لیتا رہے، کبھی اپریشیٹ نہ کرے، آپ کی باؤنڈریز کو رسپیکٹ نہ کرے اور آپ کی کائنڈنس کو اپنا حق سمجھ کے اس کا غلط فائدہ اٹھائے، اس ریلیشن شپ کو دوبارہ ضرور ایویلیویٹ کیجیے، لیکن ساتھ ہی اپنے دل کو اتنا سخت بھی مت بنائیں کہ کسی کی مدد کرنا ہی چھوڑ دیں۔ اچھائی کرنا کبھی مت چھوڑیے، بس اچھائی حکمت کے ساتھ کیجیے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو کچھ نیا سکھاتی ہو تو اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو ہر وقت دوسروں کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے نزدیک احسان فراموش انسان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے۔ اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ دیکھنا چاہیں گے۔ ایسی اور بھی ویڈیوز ہمارے چینل پہ موجود ہیں تو جا کر وہ ضرور دیکھیے گا۔ پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔